بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ اس سبق میں ھذا کا مشق کرایا گیا ہے۔ ھذا یہ اسم اشارہ ہے۔ اگر کوئی چیز قریب میں واقع ہو اور وہ مذکر کی جنس سے ہو تو اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی گھر ہو اور وہ قریب میں ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو عربی زبان میں یوں کہیں گے ھذا بیت۔ اسی طرح سے مسجد قریب میں واقع ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو عربی زبان میں یوں کہیں گے ھذا مسجد۔ اسی طرح سے دروازہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو یوں کہا جائے گا ھذا باب۔ اب سبق کی عبارت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ھذا یہ، ھذا بیت یہ ایک گھر ہے۔ ھذا کے معنی یہ اور بیت کے معنی گھر ہے۔ دونوں کا ملا کر ترجمہ ہوگا یہ ایک گھر ہے۔ ھذا مسجد یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا باب یہ ایک دروازہ ہے۔ ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا قلم یہ ایک قلم ہے۔ ھذا مفتاح یہ ایک چابی ہے۔ ھذا مکتب یہ ایک میز ہے۔ ھذا سریر یہ ایک تخت ہے۔ ھذا کرسی یہ ایک کرسی ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے اور استفہام کے لیے مختلف قسم کے الفاظ مستعمل ہیں۔ ان میں سے ایک ما ہے۔ ما یہ غیر ذوی العقول کے متعلق سوال اور دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو اور اس حقیقت کو جاننا مقصود ہو تو ایسی صورت میں ما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کی حقیقت تو معلوم ہو لیکن اس کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے اس نسبت میں شک ہو تو اس شک کو دور کرنے کے لیے ھمزہ استفہام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک گھر ہے لیکن سائل کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ گھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کے بارے میں اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا جائے گا ما ھذا یہ کیا چیز ہے۔ تو اب جو چیز بھی واقع ہو جواب دینے والا جواب کے اندر اس کو ذکر کر کے یوں کہے گا ھذا بیت یہ گھر ہے۔ اور اگر مسجد ہو تو یوں کہا جائے گا ھذا مسجد یہ ایک مسجد ہے۔ یا کوئی اور دوسری چیز ہو تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فلاں چیز ہے لیکن یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، متکلم کو اس سلسلے میں تردد واقع ہے، تو اس تردد کو دور کرنے کے لیے پھر ما کو استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ ھمزہ استفہام کو استعمال کیا جائے گا۔ مثلاً سامنے میں ایک مکان ہے، ایک تعمیر ہے۔ اب متکلم کو اس کے بارے میں شک واقع ہو رہا ہے کہ آیا یہ گھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو ایسی صورت میں اپنی شک کو دور کرنے کے لیے یوں کہے گا اھذا بیت کیا ایک گھر ہے۔ تو اب اگر وہ واقعتاً گھر ہے تو جواب دینے والا جواب میں کہے گا نعم ہاں جی ھذا بیت یہ گھر ہے۔ اور اگر وہ گھر نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری چیز ہے تو ایسی صورت میں نعم کے بجائے لا استعمال کرے گا اور جواب میں کہے گا لا نہیں۔ پھر جو چیز واقع ہو اس کو بتانا اگر چاہے تو پھر اس چیز کو آگے ذکر کر دے گا۔ مثلاً یوں کہے گا ھذا مسجد یہ مسجد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے
کہ اگر کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنی مقصود ہو تو اس صورت میں ما کا استعمال ہوگا، اور اگر نسبت میں تردد اور شک واقع ہو اور اس تردد کو ختم کرنا مقصود ہو تو ایسی صورت میں حمز استفہام کا استعمال ہوگا۔ اس عبارت میں اسی ما اور حمز استفہام کا مشق کرایا گیا ہے۔ اب عبارت دیکھتے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے۔ ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اھذا بیتن، کیا ایک گھر ہے؟ نعم، ہاں، ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا قمیص، یہ کرتا ہے، قمیص ہے۔ اھذا سریر، کیا یہ تخت ہے؟ لا، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ چونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے وہ سریر اور تخت نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری چیز ہے، اس لیے یہاں جواب میں نعم کے بجائے لا کہا جائے گا، اور جو چیز وہ ہے اس کی آگے وضاحت کی جائے گی۔ چنانچہ کہا گیا اھذا سریر، کیا یہ تخت ہے؟ چونکہ تخت نہیں ہے اس لیے جواب میں کہا گیا لا، نہیں۔ پھر کیا چیز ہے؟ تو جو چیز ہے اس کو آگے بیان کیا گیا، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا، نہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ اب یہاں سے تمرینات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ماقبل میں جو عربی اسماء آپ نے پڑھے ہیں ان اسماء کا مشق کرایا جا رہا ہے۔ عبارت میں صرف سوال مذکور ہے، جواب مذکور نہیں ہے۔ جواب اپنے ذہن سے بنانا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ھذا کے بعد جو تصویر واقع ہے اس تصویر کے لیے عربی میں جو اسم ہے اس اسم کو ذکر کر دیں تو جواب بن جائے گا۔ مثلاً ما ھذا کے سامنے چابی کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو جب ما ھذا کے ذریعے سوال کیا جائے اور یوں کہا جائے ما ھذا، تو جواب میں یوں کہا جائے گا ھذا مفتاح۔ اسی طریقے سے ما ھذا کے سامنے کتاب کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو کتاب کے لیے عربی میں کتاب آتا ہے، تو کتاب ذکر کرنے سے پہلے لفظ ھذا لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے کتاب کو ذکر کر دیں اور یوں کہیں ھذا کتاب۔ اسی طریقے سے تیسرے ما ھذا کے سامنے قلم کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو جب قلم کی طرف اشارہ کر کے ما ھذا کہا جائے تو قلم کے لیے جو عربی میں لفظ آتا ہے اس لفظ سے پہلے ھذا لا کر یوں کہیں ھذا قلم، تو یہ ما ھذا کا جواب بن جائے گا۔ عبارت دیکھتے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ پہلی تمرین میں ما کا مشق کرایا گیا تھا۔ اب اس تمرین میں حمزہ استفہام کے ذریعے سوال کرنے اور جواب دینے کا مشق کرایا جا رہا ہے۔ اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ جواب ہوگا لا، ھذا مسجد، نہیں، یہ مسجد ہے۔ اھذا مفتاح،
کیا یہ چابی ہے؟ جواب ہوگا لا نہیں، ھذا قلم یہ قلم ہے۔ اھذا قمیص کیا یہ کرتا ہے؟ جواب ہوگا نعم ہاں، ھذا قمیص یہ کرتا ہے۔ اھذا نجم کیا یہ ستارہ ہے؟ جواب ہوگا نعم ہاں، ھذا نجم یہ ستارہ ہے۔ تمرین ثالث، تیسری تمرین۔ اس تمرین میں جملے دیے گئے ہیں اور اس پر اعراب یعنی زبر زیر تنوین وغیرہ نہیں لگایا گیا ہے۔ اپنے ذہن اور دماغ سے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور پھر اس کا ہر جملے کے سامنے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اقرأ وکتب، اقرأ کے معنی ہے پڑھیے اور اکتب کے معنی ہے لکھیے۔ اقرأ وکتب پڑھیے اور لکھیے۔ ھذا مکتب یہ میز ہے۔ ھذا مسجد یہ مسجد ہے۔ ھذا قلم یہ قلم ہے۔ ھذا سریر یہ تخت ہے۔ ما ھذا یہ کیا چیز ہے؟ ھذا کرسی یہ کرسی ہے۔ اھذا بیت کیا یہ گھر ہے؟ لا نہیں، ھذا مسجد یہ مسجد ہے۔ ما ھذا یہ کیا چیز ہے؟ ھذا مفتاح یہ چابی ہے۔ من ھذا، من یہ ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ من اور ما میں فرق یہ ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے متعلق دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، اور من عاقل اور ذوی العقول کے متعلق دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے اور اس شخص کی ذات سے آپ واقف نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ اب اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو ایسی صورت میں ما نہیں کہیں گے بلکہ من کہیں گے۔ مثلا ایک شخص سامنے کھڑا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کر کے یوں کہیں گے من ھذا یہ شخص کون ہے؟ جواب میں آئے گا ھذا طبیب، ھذا استاد، ھذا شیخ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے من اسم استفہام کا مشق کرایا جا رہا ہے۔ من ھذا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اردو زبان میں حرف استفہام یا اسم استفہام وہ جملے کے اخیر میں بھی واقع ہوتا ہے اور جملے کے شروع میں بھی واقع ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ضابطہ ہے کہ اسم استفہام وہ کلام اور جملے کے شروع میں آئے گا، اخیر میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ من ھذا کہیں گے، ھذا من نہیں کہیں گے، ورنہ ضابطہ اور قاعدہ اور گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہو جائے گا۔ من ھذا یہ کون ہے؟ من ھذا یہ کون ہے؟ ھذا طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ من ھذا یہ کون ہے؟ ھذا ولد یہ ایک لڑکا ہے۔ من ھذا یہ شخص کون ہے؟ ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے۔ اھذا ولد کیا یہ لڑکا ہے؟ لا، ھذا رجل نہیں، یہ ایک آدمی ہے، مرد ہے۔ ما ھذا یہ کیا چیز ہے؟ ھذا مسجد یہ مسجد ہے۔ من ھذا یہ کون ہے؟ ھذا تاجر یہ تاجر ہے۔ ھذا کلب یہ کتا ہے۔ اھذا کلب کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں، ھذا قط یہ بلّا ہے۔ ھذا حمار یہ گدھا ہے۔ اھذا حمار کیا یہ گدھا ہے؟ لا، ھذا حصان یہ گھوڑا ہے۔ وما ھذا یہ کیا چیز ہے؟
ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا دیک، یہ مرغا ہے۔ من ھذا، یہ شخص کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ استاد ہے۔ اھذا قمیص، کیا یہ کرتا ہے؟ لا، نہیں۔ ھذا مندیل، یہ رومال ہے۔ تمرین: اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ ان جملوں کو صحیح اعراب کے ساتھ زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے اور کاپی پہ لکھنا ہے، اور ہر جملے کے سامنے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ من ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، نہیں۔ ھذا قط، یہ بلّا ہے۔ اھذا دیک، کیا یہ مرغا ہے؟ نعم، ھذا دیک، ہاں یہ مرغا ہے۔ اھذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا، نہیں۔ ھذا حمار، یہ گدھا ہے۔ ھذا مندیل، یہ رومال ہے۔ اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم، ہاں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ پہلا سبق مکمل ہوا۔ اس سبق میں جو جملے آئے ہیں، ان جملوں کو کثرت سے پڑھا جائے، اس قدر کثرت سے پڑھا جائے کہ جملے ازبر ہو جائیں اور زبان زد ہو جائیں۔ تو پھر ایسی صورت میں ان عربی الفاظ کے ساتھ اور ان عربی جملوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہوگی، پڑھنے، لکھنے اور بولنے اور سمجھنے میں سہولت پیدا ہوگی۔ محض ایک مرتبہ پڑھ لینے اور زبان پر دہرا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر جملے کو 10 مرتبہ کم از کم پڑھنا ضروری ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔